أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. صدق اللہ العلی العظیم. رفقائے محترم، سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ اس مقام تک پہنچا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے یہ وعدہ لے لیا کہ دوسری دفعہ جب تم آؤ گے تو تم اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر آؤ. انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، ہم کوشش کریں گے والد کو قائل کرنے کی، اور امید یہ ہے کہ ہم اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے، اور جب ہم دوسری دفعہ آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارا بھائی بھی موجود ہوگا. اب یہاں یوسف علیہ السلام ایک تدبیر اختیار فرماتے ہیں، اور وہ تدبیر یہ ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ ایسا ماحول بنایا جائے اور ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ یہ مایوس نہ ہوں. مجبوری اور مایوسی جو ہے یہ کسی کام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے. آپ دیکھیں اس وقت آپ مایوسی کے شکنجے میں کسے ہوئے ہیں، مایوسی کے گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں. پیچھے کی طرف پلٹ کر دیکھیے، پہلے کی نسبت ہمارے پاس سب کچھ زیادہ موجود ہے. جس طرح کہ آج ہمارے گھر ہیں، اس سے پہلے گھر بھی نہیں تھے. کاروبار بھی اس طرح کے نہیں تھے جس طرح آج ہمارے کاروبار ہیں. جس طرح کے وسائل ہمیں حاصل ہیں، اس سے پہلے اتنے وسائل بھی ہمیں پہلے میسر نہیں تھے. لیکن اس کے باوجود اس وقت ہم سخت مایوسی کے عالم میں گھرے ہوئے ہیں. کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اس ملک کا کیا انجام ہوگا، اور اس ملک کے اوپر جو حکمران ہیں وہ اس ملک کے عوام کے ساتھ کیا کریں گے، اور کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی. اس لیے کہ ہمارے دشمن کو پتہ ہے کہ کسی قوم کے اوپر فوجیں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی جب وہ قوم مایوس ہو جائے، اس کے دل کو توڑ دیا جائے. اس وقت ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں. ایک مایوسی اور دوسری مجبوری انسان کو اپنے ارادوں کے اوپر عمل نہیں کرنے دیتی. سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کیفیتوں سے اپنے بھائیوں کو نکالنے کی کوشش کی. ایک تو ان کو یقین دلایا کہ اگر تم دوبارہ آؤ گے اور ہمارے پاس پہنچو گے تو ہم اس جیسا تمہارے ساتھ سلوک کریں گے. اور دوسری تدبیر انہوں نے یہ اختیار فرمائی. یقیناً حالات بہت برے تھے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، سامان تجارت یا مال خریدنے کے لیے جو بضاعت تھی یا قیمت تھی وہ بھی یقیناً مشکل ہوئی ہوگی. تو انہوں نے تدبیر یہ اختیار کی کہ جو سامان وہ لے کر آئے تھے یا جو قیمت لے کر آئے تھے وہ سارے کا سارا سامان سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازمین سے کہہ کر ان کے کجاووں کے اندر یا ان کی بوریوں کے اندر رکھ دیا. قرآن حکیم نے اس کا اس طرح تذکرہ فرمایا کہ وقال لفتیانہ، وقال اور کہا، کس نے کہا؟ سیدنا یوسف نے کہا. کس سے کہا؟ لفتیانہ. فتن دراصل کہتے ہیں نوجوان کو، اور پھر یہ لفظ خدمتگاروں کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا ہے. اور نوجوان اور خدمتگار یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے ساتھ اس لیے جڑے ہوئے ہیں کہ حقیقی خدمت نوجوان ہی کر سکتا ہے، اور نوجوانی کا جو پہلا دور ہوتا ہے وہ خدمت کا دور ہوتا ہے. اور جو عمر ڈھلتی چلی جاتی ہے انسان خدمت کرنے کے قابل نہیں رہتا، بلکہ اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ اس کی کوئی خدمت کرے. تو فتیان دراصل ملازمین کے لیے، تو انہوں نے اپنے ملازمین سے کہا جو نوجوان تھے کہ اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم، کہ رکھ دو بضاعتهم، ان کی بضاعت کو. بضاعت دراصل تو بضع کہتے ہیں گوشت کے ٹکڑے کو. پھر یہ لفظ سامان تجارت کے لیے یا قیمت تجارت کے طور پر بھی استعمال ہونے لگا. یہ جو قیمت ہمارے پاس لے کر آئے ہیں، یہ جو سامان ہمارے پاس لے کر آئے ہیں، کہتے یہ ہیں کہ اس وقت مصر میں دو طرز کی تجارتیں ہو رہی تھیں. ایک تجارت تھی مال کے بدلے میں مال، اور دوسری تجارت ہو رہی تھی کہ مال کے بدلے میں سونا چاندی. اب معلوم نہیں ہے کہ یہ سونا چاندی لے کر آئے تھے یا یہ کوئی چمڑا لے کر آئے تھے یا اس طرح کی کوئی چیزیں لے کر آئے تھے کہ اس کو دے کر اس کے بدلے میں غلہ لیں گے. وہ جو پہلے آپ نے تذکرہ سنا ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب بیچا گیا تو قافلے نے درہم کی صورت میں ان سے تجارت کی تھی، اس لیے کہ وہ اسماعیلی تھے، اور اسماعیلیوں کے ہاں وہ قافلہ جو تھا وہ اسماعیل کی، حضرت اسماعیل کی امت سے تھا، اور ان کے ہاں تو یہ ثابت ہے کہ اس وقت تجارت ہوتی تھی وہ درہموں سے ہوتی تھی. لیکن یہاں فلسطین سے جو لوگ آئے تھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے. تو اس لیے قرآن حکیم نے وہ لفظ استعمال کیا ہے جو درہم و دینار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور سامان تجارت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازمین سے کہا جو بھی یہ چیز لے کے آئے ہمیں دینے کے لیے، اس کے بدلے میں ان کو غلہ دینا تھا. تو آپ اس طرح کریں کہ وہ پیسے ہیں تو پیسے، یا کوئی سامان تجارت ہے وہ سامان تجارت غلے کے ساتھ ان کی بوریوں کے اندر رکھ دیجیے. لعلہم یعرفونہا، تاکہ یہ اس کو جان لیں. اب اس کے دو مفہوم ہیں، یہ جان لیں کہ یہ ان کا اپنا مال ہے جو واپس دیا گیا ہے، اور یا پھر یہ جان لیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ احسان کیا ہے. زیادہ مناسب یہی ہے تاکہ اپنی بضاعت کو، اپنے سامان کو یا اپنی قیمت کو پہچان لیں کہ یہ ان کا مال ہے جو واپس کر دیا گیا ہے. اذا انقلبوا الی اہلہم، جب یہ پلٹیں، اذا مانا جب، انقلبوا یہ پلٹیں، انقلاب یہاں سے نکلا ہے پلٹنا، حالات جب بدل جاتے ہیں کہتے ہیں انقلاب آ گیا. تو جب یہ پلٹیں الی اہلہم، اپنے گھر والوں کے پاس یا اپنے گھر کی طرف، تو لعلہم یرجعون، اس قابل ہوں کہ وہ دوبارہ لوٹ کر آ سکیں. یعنی ان کو پھر اس بات کے اوپر
وقت نہ لگانا پڑے. یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی بےتابی کا اظہار بھی ہوتا ہے. وہ جلد از جلد اپنے بھائی سے ملنا چاہتے تھے. جی اگر ان کو پھر یہ 5 اونٹوں کے سامان جتنی قیمت اکٹھی کرنی پڑی اور مال و اسباب جمع کرنا پڑا تو وقت کو لگے گا. جی تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے پاس جب مال ہوگا تو ہم ادھر وعدہ کر رہے ہیں اس مال کو دیکھ کر یہ فوری طور پر واپس پلٹ آئیں گے اور اس صورت میں میرا بچڑا ہوا بھائی وہ بھی میرے پاس آ جائے گا. اور ان کو امید تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات کو پیدا کریں گے جو خواب انہوں نے دیکھا تو اس کی تکمیل اور تعبیر بھی مل جائے گی. تو پھر بالکل اسی طرح ہوا جی کہ جب وہ واپس گئے اور انہوں نے دیکھا کہ سامان تو موجود ہے لیکن ان کے لیے ایک مشکل یہ پیش آئی کہ انہوں نے اپنے باپ کو جب قائل کرنے کی کوشش کی کہ اس چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے. ابا آپ سوچ بھی نہیں سکتے بڑا زبردست انسان ہے, بڑا مہربان بادشاہ ہے اور اس نے ہمارے ساتھ وعدہ بھی کیا ہے اور غلے کے ہم حاجت مند ہیں, قحط کا زمانہ ہے, مہربانی کر کے آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا اچھا اسی طرح کہ تم نے چکنی چوبڑی باتیں کی تھی نا جب یوسف کو مجھ سے لے کر گئے تھے, اب تم دوبارہ حربہ استعمال کر رہے ہو. خیر قرآن حکیم نے اپنے الفاظ میں آگے اس کا تذکرہ کیا ہے, انشاءاللہ ساتھ ساتھ اس کو پڑھتے رہیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہم صلی علی سیدنا